آداب۔ 1 اگست 1947 جیو نیوز پر میں ہوں نصرت امین، آج کی تازہ خبروں کے ساتھ۔ سب سے پہلے آج کی خاص خبریں۔ 22 ریاستوں نے تقسیم ہند کے بعد بھارت سے الحاق پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ایک اخبار نے لکھا ہے کہ ہندوستانی ریاستیں ہر دو حکومتوں میں سے کسی میں بھی شمولیت کے لیے آزاد ہیں۔ پیرزادہ عبدالستار کی مسٹر جناح سے ملاقات، اور اب خبروں کی تفصیل۔ بائیس ریاستوں نے تقسیم ہند کے بعد بھارت سے الحاق پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ وائسرائے ہند کی زیر صدارت کانفرنس میں حکمرانوں اور ریاستوں کے نمائندوں نے بھارت کے ساتھ شمولیت پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ان ریاستوں میں ٹراونکور، بڑودہ اور کوچین وغیرہ شامل ہیں۔ 25 جولائی کو ہونے والے مذاکرات کو آگے بڑھاتے ہوئے وائسرائے ہند نے حکمرانوں اور ریاستی نمائندوں سے 2 معاہدے، اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ اور انسٹرومنٹ آف ایکسیشن طے کر لیے ہیں، اور ان معاہدوں کی دستاویزات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مذکورہ ریاستوں کو دستخط کے لیے ارسال کر دیے ہیں۔ وائسرائے نے دہلی میں گوالیار، پٹیالہ، کوٹا بیکانیر، جودھ پور، ٹراونکور اور فرید کوٹ اور دیگر ریاستوں کے حکمرانوں سے غیر رسمی ملاقات کے دوران تقسیم ہند کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ ایک اخبار کے مطابق ہندوستانی ریاستیں ہر دو حکومتوں میں سے کسی میں بھی شمولیت کے لیے آزاد ہیں۔ اس سلسلے میں شائع ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ شمال مغربی سرحدی صوبے اور قبائلی علاقے کے مختلف قبائل سے ماضی کے تمام اختلافات کو بھول جانے اور حقیقی اور جمہوری اسلامی دنیا کے قیام کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کی اپیل کی ہے۔ اخباری بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سندھ مسلم لیگ اسمبلی میں اپنے پارٹی رہنما کے انتخاب کے لیے مکمل طور پر آزاد ہے۔ پیرزادہ عبدالستار نے 31 جولائی کو مسٹر محمد علی جناح سے ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مسٹر جناح نے اپنے اخباری بیان میں کہا ہے کہ وہ کسی رہنما کی حمایت نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممبران ووٹ دینے کے لیے آزاد ہیں۔ اس کے بعد مسٹر جناح نے جودھ پور اور جیسلمیر کے مہاراجاؤں سے ملاقات کی۔ ان کی ریاست بیکانیر پاکستان کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ مسٹر جناح نے مہاراجہ جودھ پور کو سرحدوں کے تعین اور معاہدے کے طے کرنے کے لیے دستخط شدہ ایک سادہ کاغذ دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جیو نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آداب۔ 2 اگست سن 1947 جیو نیوز پر میں ہوں نصرت امین، آج کی تازہ خبروں کے ساتھ۔ سب سے پہلے آج کی خاص خبریں۔ بمبئی کے ایک سینما میں بم دھماکہ۔ محکمہ جنگ نے وضاحت کی ہے کہ برطانوی افواج کی 17 اگست کو پاکستان اور ہندوستان سے روانگی کی اطلاعات درست نہیں۔ بنگال کی صوبائی مسلم لیگ کے صدر مسٹر محمد اکرم خان کا اہم اعلان، اور کلکتہ میں بلوے کے 3 واقعات اور 3 ہی افراد کی گرفتاری۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ بمبئی کے ایک سینما میں بم دھماکے میں 3 افراد ہلاک اور تقریباً 70 زخمی ہو گئے۔ سرکاری پریس نوٹ کے مطابق بم دھماکہ ناگپاڑا میں واقع ایک سینما میں ہوا۔ ایک اور اطلاع کے مطابق چاقو زنی کی وارداتوں میں 1 شخص ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ محکمہ جنگ نے کہا ہے کہ برطانوی افواج کی پاکستان اور بھارت سے روانگی کی اطلاعات درست نہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ برطانوی افواج کی روانگی کی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی ہے، اور اس بارے میں ہونے والی تمام باتیں محض قیاس آرائیوں پر ہی مبنی ہیں۔ بنگال کے صوبائی مسلم لیگ کے صدر مسٹر محمد اکرم خان نے خواجہ ناظم الدین کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اپنے وسیع تجربے کی بنیاد پر یہ اپیل کرتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین ان کی نظر میں ایسٹ پاکستان پارلیمنٹری پارٹی کی صدارت کے لیے موزوں ترین شخصیت ہیں۔ بنگال کی حکومت کے جاری کردہ ایک اعلامیہ کے مطابق شہر کلکتہ میں 3 ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے ہیں۔ بیلیا گھاٹا پولیس اسٹیشن میں فائرنگ کے 2 واقعات کی رپورٹ درج کی گئی ہے۔ ایک واقعے میں شرپسندوں نے بم کا استعمال بھی کیا۔
ہارے اسٹریٹ ایریا سے 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں پولیس نے کہا ہے کہ یہ افراد اسی طرح کے ایک حملے میں ملوث تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی جیو نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آداب۔ 3 اگست سن 1947 جیو نیوز پر میں ہوں نصرت امین۔ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ سب سے پہلے آج کی خاص خبریں۔ مہاتما گاندھی کی آج سری نگر میں مہاراجہ کشمیر سے ملاقات۔ مہاتما گاندھی کشمیر کی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ گاندھی کا اعلان۔ مہاتما گاندھی کے دورہ کشمیر کی وجہ سے نئی مملکت کے رہنماؤں میں تشویش کی لہر۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مہاتما گاندھی نے آج سری نگر میں کشمیر کے راجہ سے ملاقات کی۔ مہاراجہ کشمیر نے اپنے برادر نسبتی کو مہاتما گاندھی کی خدمت میں بھیجا تاکہ انہیں مہاراجہ کی رہائش گاہ تک مکمل ادب و احترام کے ساتھ لایا جا سکے۔ گزشتہ روز گاندھی جی نے کشمیر نیشنل کانفرنس کے ہیڈ کوارٹرز مجاہد منزل کا بھی دورہ کیا تھا۔ اس موقع پر تقریباً 20,000 افراد صرف گاندھی جی کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے، لیکن خود گاندھی جی ان سے خطاب کیے بغیر واپس چلے گئے کیونکہ حکومت نے جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ مہاتما گاندھی نے کہا ہے کہ وہ کشمیر کی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ سری نگر کشمیر میں اپنے ایک بیان میں گاندھی جی نے کہا کہ وہ جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، کیونکہ اگر وہ کشمیر کے سیاسی اور مذہبی معاملات میں مداخلت کریں گے تو کشمیر کے معاملات اور زیادہ بگڑ سکتے ہیں۔ مہاتما گاندھی کے دورہ کشمیر کی وجہ سے بننے والے پاکستان کے رہنماؤں میں یہ تشویش پیدا ہو رہی ہے کہ آیا کشمیر کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہے یا پاکستان کی جانب۔ واضح رہے کہ کشمیر میں 90% سے زیادہ آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے اور اس وجہ سے توقع کی جا رہی ہے کہ کشمیر کا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ مگر ایک طرف مہاتما گاندھی کا کشمیر کی ریاست میں شاندار استقبال ہونا اور دوسری جانب بننے والے پاکستان کے رہنماؤں کو کشمیر جانے کی اجازت نہ ملنا مسلم رہنماؤں اور عوام کے لیے ایک انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جیو نیوز سے نصرت امین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آداب۔ 6 اگست سن 1947 جیو نیوز پر میں ہوں نصرت امین۔ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ سب سے پہلے آج کی خاص خبریں۔ مسلم لیگ مشرقی بنگال کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ پارٹیشن کونسل کی طرف سے اجلاس میں مہاجرین کی آبادکاری کے لیے تبادلہ خیال۔ پاکستان کے نامزد گورنر جنرل مسٹر جناح 7 اگست کی سپہر کراچی پہنچ رہے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مشرقی بنگال کی مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس خواجہ ناظم الدین کے گھر پر منعقد کیا جائے گا۔ پارٹیشن کونسل کے اجلاس میں مہاجرین کی آبادکاری کے لیے خصوصی اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک بیان کے مطابق پارٹیشن کونسل نے بدھ کو ہونے والے اجلاس میں مہاجرین کے مسئلے پر غور کیا۔ عام جانکاری کے مطابق بڑی تعداد میں متاثر ہونے والے مسلم اور غیر مسلم باشندوں نے مذہبی فسادات کی وجہ سے ہجرت کی ہے۔ زیادہ تر مسلم مہاجرین بہار اور مشرقی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ غیر مسلم مہاجرین کا تعلق بنگال، سرحد اور مشرقی پنجاب سے ہے۔ دوسرے علاقوں سے آنے والے مہاجرین کے علاوہ ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو فسادات کی وجہ سے اپنے ہی علاقوں میں بے سر و سامانی کی حالت میں صوبائی انتظامیہ کے قائم کردہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔
پاکستان کے نامزد گورنر جنرل مسٹر جناح 7 اگست کی سے پہر کو کراچی پہنچ رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ محترمہ فاطمہ جناح بھی ہوں گی۔ کراچی میں ان کا استقبال بننے والے پاکستان کے نامزد وزیر اعظم خان لیاقت علی خان اور ان کی کابینہ کے وزراء کریں گے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق مسٹر جناح کراچی میں 15 اگست کی شام کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ 15 اگست کی شام پولو گراؤنڈ میں مسلح افراد کے دستے پریڈ کریں گے۔ بعد ازاں پاکستانی پرچم کی نقاب کشائی ہوگی اور گورنر جنرل محمد علی جناح کو 31 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی جیو نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آداب۔ 7 اگست سن 1947 جیو نیوز پر میں ہوں نصرت امین۔ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ سب سے پہلے خاص خبریں۔ پاکستان کا قومی پرچم 11 اگست کو اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا اور مہاتما گاندھی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی بقیہ زندگی پاکستان میں گزاریں گے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے پرچم کا ڈیزائن جو پہلے 10 اگست کو دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا جا رہا تھا، اب مسلم لیگ ہائی کمان کے فیصلے کے مطابق 11 اگست کو اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ جیو کے ذرائع کے مطابق یہ پرچم گہرے سبز رنگ کا ہوگا، جس میں 1/4 سفید پٹی بھی ہوگی۔ پرچم کے بیچ میں ایک سفید ہلال ہوگا، جس کے بیچ میں 5 کونوں والا ایک ستارہ ہوگا۔ مہاتما گاندھی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی بقیہ زندگی پاکستان میں گزاریں گے۔ کانگریس کے اراکین کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے گاندھی جی نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں اس خبر سے بے حد صدمہ ہوا ہے کہ لوگ مغربی پنجاب سے بھاگ رہے ہیں اور غیر مسلموں نے لاہور خالی کر دیا ہے۔ انہوں نے غیر مسلموں سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستانی پرچم کو صرف اور صرف اس لیے نہ چھوڑیں کہ اس پر چاند تارا بنا ہوا ہے۔ اگر انہیں مساوی حقوق کی ضمانت دی جاتی ہے تو وہ پاکستان ہی میں رہیں۔ گاندھی جی نے مزید کہا کہ اگر بھارتی جھنڈے پر چرخہ نہ بنا ہوا تو وہ اسے سلوٹ نہیں کریں گے۔ گاندھی جی کا خیال ہے کہ ان کے ان اقدامات سے ہندو مسلم کشیدگی کم ہو جائے گی اور آزادی حاصل کرنے والے دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات پیدا ہو سکیں گے۔ ناظرین، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان کے نامزد گورنر جنرل مسٹر محمد علی جناح دلی سے ماری پور ایئر بیس کراچی پہنچ چکے ہیں۔ ان کے ہمراہ فاطمہ جناح اور مسلم لیگ کابینہ کے دوسرے ارکان بھی شامل ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد علی جناح جہاز سے اتر رہے ہیں۔ نامزد وزیر اعظم خان لیاقت علی خان، میجر جنرل اکبر خان اور دوسرے ارکان اسمبلی ان کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسٹر جناح کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ایئرپورٹ اللہ اکبر، مسلم لیگ زندہ باد اور محمد علی جناح زندہ باد کے نعروں سے گونج رہا ہے۔ مسٹر محمد علی جناح ایئرپورٹ پر موجود لوگوں کے نعروں کا ہاتھ ہلا ہلا کر جواب دے رہے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے نامزد گورنر جنرل مسٹر محمد علی جناح کراچی پہنچ چکے ہیں اور وہ 15 اگست کی شام پولو گراؤنڈ میں پاکستان کے پہلے نامزد گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جیو نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آداب۔ 8 اگست سن 1947 جیو نیوز پر میں ہوں نصرت امین۔ خاص خبروں کے ساتھ۔ بھارت کے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہلے شخص ہوں گے
جو 15 اگست کو ایک تقریب میں نئی ریاست کا جام آزادی نوش کریں گے۔ اس موقع پر بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو تقریب آزادی سے خطاب کریں گے۔ نئی مملکت کی پرچم کشائی بھی ہوگی، جس کے بعد آزادی کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ ٹھیک رات 12 بجے تمام ممبران اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے ملک سے وفادار رہنے کا عہد کریں گے۔ بھارت کے صدر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تقریر کا جواب دیں گے۔ صبح کو صرف یہ 2 تقریریں ہوں گی۔ جیسے ہی یہ تقریریں ختم ہوں گی، ایک اشارہ دیا جائے گا، جس کے بعد ہندوستانی پرچم کی کشائی ہوگی۔ ایوان کے اندر 250 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ رکھی گئی ہے۔ خاص مہمانوں میں سفارتکار، CNC سول اور ملٹری افسران بھی موجود ہوں گے۔ اس تقریب کی خاص بات یہ ہے کہ دعوت نامے اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں چھپوائے گئے ہیں۔ ناظرین، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق منصوبہ تقسیم ہند کے مشترکہ خالق سر اسٹیفرڈ کرپس 15 اگست کے بعد پاکستان اور ہندوستان کا دورہ کریں گے۔ برما سے روانہ ہو کر سر اسٹیفرڈ کرپس 28 اگست کو کراچی میں گورنر جنرل مسٹر محمد علی جناح سے ملاقات کریں گے۔ بعد ازاں وہ دہلی میں پنڈت جواہر لال نہرو اور گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے بھی ملیں گے۔ مسلم ممبر پارٹیشن کمیٹی چودھری محمد علی 9 اگست کو سردار پٹیل کی تجاویز کے سلسلے میں ایک دن کے لیے کراچی پہنچ رہے ہیں۔ اس سے قبل خان لیاقت علی خان نے چودھری محمد علی سے کہا تھا کہ وہ دہلی میں موجود لارڈ ایسمے کو اس بات سے آگاہ کریں کہ جناح پنجاب کی تقسیم کے معاملے میں ممکنہ فیصلے کی اطلاعات سے خوش نہیں ہیں۔ جیو نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آداب، جیو نیوز پر میں ہوں نصرت امین اور میں ہوں تحریم فاطمہ۔ 12 اگست 1947 آج کی تازہ خبریں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس آف انڈیا نے آج باضابطہ طور پر آگاہ کیا ہے کہ لاہور میں امن و امان میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔ لاہور شہر اور اس کے قرب و جوار میں فوجیوں کی گشت جاری ہے۔ 33 کی ہلاکت اور 25 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ صرف لاہور میں 35 جگہوں پر سارا دن آگ جلتی رہی۔ ابھی ملنے والی ایک خبر کے مطابق بمبئی کی حکومت نے 15 اگست کے دن اپنے تمام اداروں کو اللہ بادشاہ کو سلامت رکھے والا ترانہ گانے یا چلانے سے منع کر دیا ہے۔ پھر بھی وندے ماترم سے رغبت رکھنے والوں کو چلانے یا گانے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ حکم قومی ترانے کے آنے تک مؤثر رہے گا۔ ایک اعلامیے کے مطابق انڈیا اور پاکستان کے درمیان رائل انڈیا فورس اسکواڈرن کی تقسیم 7 لڑاکا اور ٹرانسپورٹ اسکواڈرن پر دونوں فریقوں نے اتفاق کیا ہے۔ انڈیا کے لڑاکا اسکواڈرن پونا، کانپور اور آگرہ، جبکہ ٹرانسپورٹ اسکواڈرن بھی آگرہ میں ہوگا۔ پاکستان کا لڑاکا اسکواڈرن پشاور میں ہوگا، جبکہ اس کا ٹرانسپورٹ اسکواڈرن چکلالہ میں ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ جیو نیوز سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ آداب، جیو نیوز پر میں ہوں نصرت امین اور میں ہوں تحریم فاطمہ۔ 10 اگست 1947 آج کی تازہ خبریں۔ جیو کو انتہائی باخبر ذرائع کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ پنجاب باؤنڈری کمیشن کا اعلان 18 اگست 1947 کو کیا جائے گا۔ ایوارڈ کی سربراہی سر ریڈ کلف نے سر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھیجی ہے۔ اس رپورٹ میں ریڈ کلف کی طرف سے یہ اہم اعتراف کیا گیا ہے کہ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے درمیان اتنا شدید اختلاف ہو گیا ہے کہ شاید اس مسئلے کا کوئی متفقہ حل نہ ڈھونڈا جا سکے۔
بارڈر کمیشن کی جانب سے جن تفصیلات کو جلد منظر عام پر لایا جائے گا اس کے مطابق پنجاب باؤنڈری کمیشن کے ایوارڈ کے نتیجے میں ملتان راولپنڈی ڈویژن، گجرانوالہ، شیخوپورہ اور سیالکوٹ لاہور ڈویژن میں شامل ہوں گے۔ مشرقی پنجاب میں پورا جالندھر اور امبالہ ڈسٹرکٹ، جبکہ لاہور ڈسٹرکٹ میں امرتسر ڈویژن شامل ہوں گے۔ لاہور ڈویژن کے گرداسپور اور لاہور ڈسٹرکٹ بھارت اور پاکستان میں تقسیم ہوں گے۔ گرداسپور ڈسٹرکٹ اور شکر گڑھ تحصیل جو دریائے راوی کے مغرب میں ہے وہ مغربی پنجاب میں شامل ہوں گے، جبکہ پٹھان کوٹ، گرداسپور اور بٹالہ تحصیل جو دریائے راوی کے مشرق میں ہے وہ مشرقی پنجاب کا حصہ ہوں گی۔ لاہور ڈسٹرکٹ میں تمام لاہور کی تحصیلیں اور چنیا مغربی پنجاب میں شامل ہوں گی۔ قصور کی تحصیل کو 2 نئے صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور قصبے کی حدود پر واقع جنوبی علاقوں کو اس جگہ سے تقسیم کیا جائے گا جہاں خیمکرہ ریلوے اسٹیشن کے مغرب میں اپر باری دوآب نہر تحصیل میں داخل ہوتی ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں مشرق کی طرف سے مڑ کر یہ نہر مستک گاؤں کے مقام پر دریائے ستلج میں جا گرتی ہے۔ محمد بن یوسف، جیو نیوز۔ بنگال باؤنڈری کمیشن کو جو ایوارڈ دیا گیا ہے جس کے مطابق مشرقی بنگال چٹاگانگ اور ڈھاکہ ڈویژن جبکہ مغربی بنگال بڑودان ڈویژن پر مشتمل ہوں گے۔ صدارتی ڈویژن کے رنگپور، بوگرا، راج شاشی اور کھولنا مشرقی بنگال اور ڈسٹرکٹ کلکتہ، پرگاناس اور مرشد آباد مغربی بنگال کا حصہ ہوں گے۔ یہ 5 اضلاع نادرا، جیشور، دیناجپور، جالپیگوری اور ملدووا 2 نئے صوبوں میں تقسیم ہوں گے۔ اس بارے میں یہ یاد رہے کہ گورنر جنرلز کے 30 جون 1947 کے بیان کے بعد 2 باؤنڈری کمیشنز بنائے گئے تھے اور سر ریڈکلف کو دونوں کمیشنوں کا چیئرمین نامزد کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ جیو نیوز سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آداب، جیو نیوز پر میں ہوں نصرت امین اور میں ہوں تحریم فاطمہ۔ 11 اگست 1947 آج کی تازہ خبریں۔ پنجاب میں فرقہ وارانہ حالات پھر سے بہت برے ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے دوپہر 1 بجے سے ڈسٹرکٹ حکام نے شہر کے وسط میں 14 گھنٹے کے لیے کرفیو نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔ دن بھر کے واقعات کے بعد حالات کو مزید بہتر بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے سول لائن اور مغل پورہ کے علاوہ سارے شہر پر کرفیو نافذ کر دیا، جس کے اوقات رات 8 بجے سے منگل کی صبح 6 بجے تک تھے۔ شام 7 بجے تک ملنے والی رپورٹ کے مطابق شہر بھر میں 45 واقعات رونما ہوئے، جن میں سے 14 کے بارے میں یہ ثابت ہوا تھا کہ وہ جان لیوا تھے۔ یہاں پر شام 7 بجے تک شہر میں 7 جگہوں پر گھیراؤ جلاؤ کے واقعات ہوئے۔ پیر کو پنجاب سیفٹی ایکٹ کے تحت پنجاب کے گورنر نے گرداسپور ڈسٹرکٹ کو خطرناک حد تک متاثرہ قرار دے دیا۔ لاہور شہر میں فرقہ وارانہ لڑائیوں میں کئی افراد کے زخمی ہونے کے واقعات کے بعد ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے دوپہر 1 بجے سے رات 3 بجے تک 14 گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 11 اگست کو بلا مقابلہ پاکستان آئینی اسمبلی کے صدر منتخب کیے گئے اور اس موقع پر انہوں نے تقریر کی، جن کے چند نکات یہ ہیں۔ My guiding principle will be justice, fair play, and complete impartiality in the discharge of my duty. And I'm sure, with your support and cooperation, I'm looking forward to making Pakistan as one of the greatest nations of the world. قائد اعظم نے مزید کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس انوکھے اور انسنے انقلاب پر صرف ہم ہی حیرت زدہ نہیں ہیں بلکہ ساری دنیا حیران ہے، جس کی وجہ سے برصغیر میں 2 آزاد اور خود مختار حکومتوں کے قیام کو عمل میں لانا پڑا۔ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ کو میری اس بات سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت کا سب سے پہلا کام امن و امان کا قیام ہے، یعنی جان و مال کی حفاظت اور مذہبی آزادی کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ آپ آزاد ہیں، پاکستان میں آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی اور عبادت گاہ میں۔
آپ کسی بھی مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں، ملک کے کام کاج سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس موقع پر دستور ساز اسمبلی میں پاکستان کے نامزد وزیر اعظم خان لیاقت علی خان نے پاکستانی پرچم پیش کرتے ہوئے اس کی وضاحت کی۔ Mr. President, this flag, it will be noted, is not the flag of any one political party. That this flag, which I had the honor to present to this House, this flag will be the flag of freedom, not only for the peoples of Pakistan. This flag will be an emblem of peace, to help in maintaining peace. ہم اس اصول سے ابتدا کر رہے ہیں کہ ہم سب اس ملک کے شہری ہیں اور برابر کے شہری ہیں۔ جیو پاکستان سے خبریں ختم ہوئی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آداب، جیو نیوز پر میں ہوں نصرت امین اور میں ہوں تحریم فاطمہ۔ 13 اگست 1947 آج کی تازہ خبریں۔ سردار شوکت حیات خان اور میاں ممتاز محمد دولتانہ نے مشترکہ طور پر ایک پریس سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ پنجاب مسلم لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ 14 اگست کو اقتدار کی منتقلی پر کوئی خوشی یا جشن نہیں منایا جائے گا۔ تمام دن عبادت اور دعا میں وقف کیا جائے گا۔ خاص طور پر جمعۃ الوداع کے مجمع میں پنجاب کی برتری، شان، حفاظت اور مسلمان جن علاقوں میں اقلیت میں ہیں ان کی سلامتی کی دعائیں مانگی جائیں گی۔ ایک تازہ اور اہم ترین اطلاع یہ ہے کہ گورنر جنرل کے آج چھپے ہوئے ایک حکم نامے کے مطابق سر پیٹرک پینس، چیف جسٹس آف انڈیا چیئرمین، سر ہری لال کنہیا وفاقی کورٹ اور خان بہادر محمد اسماعیل الہ آباد کے سابق جج ممبران نامزد کر دیے گئے ہیں۔ سرکاری اندازے کے مطابق لاہور میں فرقہ وارانہ جھڑپوں میں بدھ کی رات گئے تک 111 افراد قتل اور 116 افراد زخمی ہو گئے۔ شہر کے زیادہ تر علاقوں میں اور محلوں میں آگ لگی رہی جس کو رات گئے تک بجھایا نہیں جا سکا تھا۔ سرکاری حکام کے مطابق اس بات کا اندازہ لگانا ناممکن ہے کہ شہر میں کتنی جگہوں پر فرقہ وارانہ آگ لگی ہوئی ہے۔ دوپہر کے وقت مغل پورہ ریلوے اسٹیشن ورک شاپ پر کام کرنے والے مزدوروں پر حملہ ہوا جس میں سے 35 کو قتل اور 8 کو زخمی کر دیا گیا۔ امرتسر سے تازہ اطلاع کے مطابق پنجاب کی باؤنڈری فورس نے ماجیتا ایریا میں 61 افراد کے گروہ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس مارٹرز، برین گن، سٹین گن اور دیگر جدید ہتھیار تھے۔ شہر کے اندر آج بھی قانون شکنی جاری رہی۔ آتش زدگی کے کئی واقعات رونما ہوئے۔ پولیس اور فوج نے کئی مواقعوں پر فائر کھول دیے جس سے کئی افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آداب، 4 اگست سن 1947 جیو نیوز پر میں ہوں نصرت امین۔ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ سب سے پہلے آج کی خاص خبریں۔ چودھری خلیق الزماں کی لاہور آمد۔ پاکستان کے نامزد گورنر جنرل ایم اے جناح 15 اگست کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مرکزی پارلیمانی بورڈ کے ممبر چودھری خلیق الزماں آج دلی سے لاہور پہنچے۔ وہ لاہور میں مسلم لیگ اسمبلی کے مشرقی اور مغربی پنجاب کے پارٹی لیڈرز کے انتخابات کی صدارت بھی کریں گے۔ یہ انتخابات کل یعنی 5 اگست کو منعقد ہو رہے ہیں۔
ناظرین، ابھی ملنے والی ایک اطلاع کے مطابق پنجاب میں ہندو مسلم فسادات کو روکنے کے لیے اسپیشل ملٹری کمانڈ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جسے پنجاب باؤنڈری فورس بھی کہا جا رہا ہے۔ یہ فورس پنجاب کے 12 اضلاع کی نگرانی کرے گی، جن میں لاہور، امرتسر، گرداسپور، ہوشیارپور، جلندھر اور لدھیانہ، فیروزپور، مونٹگومری، شیخ پورہ، گوجرانوالا اور سیالکوٹ شامل ہیں۔ اس ادارے کا مقصد پنجاب میں تقسیم ہند کے دوران مذہبی فسادات پر قابو پانا ہے۔ پاکستان کے نامزد گورنر جنرل مسٹر محمد علی جناح کراچی میں 15 اگست کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ 15 اگست کی شام شہر کے معروف پولو گراؤنڈ میں مسلح افواج کے دستے پریڈ کریں گے۔ پاکستانی پرچم کی نقاب کشائی ہوگی اور گورنر جنرل کو 31 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ مسٹر جناح 7 اگست کو کراچی پہنچیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جیو نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔